بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتون قلندر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، قسط نمبر 7۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیمانہ انداز میں گفتگو فرماتی تھیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صاحبان علم آپ کے حضور میں عاجز رہ جاتے تھے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ چینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا، میرا کام صانع کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک بار ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ پوچھا کہ اس کی عمر کیا ہے؟ جواب میں اس شخص نے کہا کہ اس کی عمر 30 سال ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا سوال کیا کہ وہ اس عرصے میں بیمار رہا یا تندرست؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ اس دوران کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اس شخص کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم 30 سال تک تندرست رہے، مگر اس عرصے میں ایک دن بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے سر پر پٹی نہیں باندھی، مگر آج ذرا سی دیر کے لیے بیمار ہوئے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے فوراً سر پر رومال باندھ لیا۔ آپ کی بات سن کر وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا۔ ایک بار کچھ اہل علم لوگ جو آپ کی شہرت و محبوبیت سے حسد رکھتے تھے، مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آج تک کسی عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک یہی اللہ کا نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں ہی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک نہیں کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ فرعون مصر کی طرف تھا، جو خدائی کے بلند و بانگ دعوے کیا کرتا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شاعری بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کا سارا کلام کیفیات عشق سے معمور ہے۔ ایک مقام پر فرماتی ہیں، اے نفس تو اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اس کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ ایک اور مقام پر فرماتی ہیں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، دو طرح کی محبت، ایک محبت ہے آرزو اور تمنا کی، اور دوسری محبت ہے صرف تیری ذات کی۔ میں وہ محبت جو آرزو اور تمنا سے لبریز ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر وہ محبت جو صرف تیری ذات سے ہے، اس محبت کا واسطہ حجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھیں تیرا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب ذات الہی کی بات کی ہے، اس سے مراد دیدار خداوندی کی محبت ہے جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے متعلق حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرتا ہے۔ محبت کا یہ آبشار 88 برس تک جاری رہا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 185 ہجری میں اس طرح دنیا سے رخصت ہوئیں جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ وفات سے تھوڑی دیر قبل بصرہ کے کچھ لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔
لوگ باہر چلے گئے تو آپ نے بستر سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک بات کرنے کی آواز آتی رہی، پھر جب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ لوگوں نے اشک بار آنکھوں سے دیکھا۔ محبت کا نغمہ سرمدی خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کا سوز اہل دل کو آج بھی شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔